نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الاصلاح ٹی وی کی جانب سے علم کے موضوع پر لیکچر سیریز کا انعقاد ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لیکچر سیریز 3 حصوں پر یا 3 موضوع پر مشتمل ہوگی، جس میں پہلا موضوع ہے علم اور قرآن و حدیث کے نصوص۔ ابتداءً ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع سے یعنی علم اور قرآن و حدیث کے نصوص، اس موضوع سے جو گفتگو ہو اس کو ایک ہی لیکچر میں سمو دیا جائے، لیکن عملاً بعد میں اندازہ یہ ہوا کہ علم کے تمام پہلوؤں پر قرآن و حدیث کے جو نصوص آئے ہیں ان کو ایک ہی لیکچر میں یا ایک ہی تقریر میں سمو دینا ممکن نہیں ہے، اور اگر سمو بھی دیا جائے تو اس طرح کا ایک لیکچر 2 یا 2.5 گھنٹے کا ہو جائے گا، جو کہ ناظرین کے لیے اکتاہٹ کا باعث بنے گا۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ اکتاہٹ و نفسیاتی حالت ہے جس میں مبتلا کرنے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ عبادت جیسے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکتا دینے سے روکا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکتا دینا، اس کو فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاذ افتان انت 3 مرات، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی؟ جب لوگوں نے حضرت معاذ کی شکایت کی کہ حضرت معاذ جب نماز پڑھاتے ہیں تو بہت طویل کر دیتی ہیں۔ غرض کی اسلام کا جو فلسفہ منہج تعلیم ہے اور اسلام کا جو فلسفہ نصاب تعلیم ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پر قائم ہے جس کو ہم اسلام کا اصول تحصیل کہتے ہیں۔ اسلام نے تعلیم و تذکیر میں، واعظ و نصیحت میں، دعوت و تبلیغ میں جس رویے کو پسند فرمایا ہو، رویہ یہی ہے کہ آدمی اس میں آسانی فراہم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت معاذ اور حضرت موسیٰ اشعری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نصیحت فرمائی، ان نصیحتوں میں سے ایک بنیادی نصیحت یہ تھی، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تابعا ولا تختلفا۔ اور خود صحابہ کرام کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اعمال میں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ معتدل ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی کا بیان ہے، کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصدا وخطبتہ قصدا یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، واعظ کرتے تھے، تو اس میں بھی اس بات کا دھیان رکھا جاتا تھا کہ واعظ کے درمیان میں گیپ ہو، وقفہ ہو، تاکہ لوگ اس سے بور نہ ہو جائیں، لوگ اسے اکتا نہ جائیں۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ کراہۃ الصامت علینا۔ غرض اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پہلا موضوع ہے علم اور نصوص قرآن و سنت، ہم اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آج کی جو ہم گفتگو کریں گے وہ قرآن و حدیث کے یا قرآن و حدیث سے مستنبط علماء اسلام کے ان اقوال کی روشنی میں ہوگی جو معلمین کے تعلق سے وارد ہوئے ہیں یا جو معلمین کے تعلق سے آئے ہیں۔ معلمین کے فضائل کیا ہیں، اسی طرح سے اہل علم کے فضائل کیا ہیں، اہل علم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، معلمین کے فضائل کیا ہیں، معلمین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس تعلق سے قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں اور علماء امت کے اور علماء اسلام کے جو اقوال ہیں قرآن و حدیث سے مستنبط، اسی پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یا اسی طرح سے علماء کے اقوال میں اہل علم کے لیے کیا کچھ کہا گیا ہے یا ان کی فضیلت میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اہل علم کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم یعنی اہل علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ عالم کی فضیلت عابد پر عبادت کرنے والوں پر ایسے ہی ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا ترین شخص پر ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ذرا دوسرے انداز میں ارشاد فرمایا، تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں فرمایا، فضل العالمی علی العابدی کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ تمام ستاروں میں جو حیثیت چاند کو حاصل ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں، زمین سے لے کر آسمان تک تمام چیزیں، شجر، حجر، درخت، پتھر، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اہل علم کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ رب العزت سے ان کی معافی چاہتی ہیں، ان کے لیے معافی چاہتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اہل علم کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کرتے ہیں اور ان کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء، کہ اہل علم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ رب العزت سے معافی چاہتی ہیں، ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلی بھی اہل علم کے لیے استغفار چاہتی ہیں، اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت چاہتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی وراثت جن لوگوں کو منتقل ہوتی ہے، انبیاء کے جو وارث بنتے ہیں، انبیاء کی میراث سے جن لوگوں کو حصہ ملتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ میراث محمدی سے جن کو حصہ ملنے والا ہے وہ صاحب علم ہیں، وہ علم والے ہیں، وہ علماء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اہل علم، علماء، عالم یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء وراثت میں مال و زر نہیں چھوڑتے، درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بنگلے اور گاڑیاں نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء میراث میں جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ علم ہوتا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ بحظ وافر، کہ انبیاء میراث میں جس چیز کو چھوڑتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، وہ علم کی میراث ہوتی ہے، اور علم کی میراث اہل علم کو منتقل ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جس کو نبوت کی میراث سے جس کو حصہ ملتا ہے، انبیاء کی میراث سے جس کو حصہ ملتا ہے، علم کا حصہ جس کو ملتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، من اخذہ بحظ وافر، جس نے اس میراث سے حصہ پایا، اس کی قسمت ایسی تھی، اس کی قسمت اتنی عظیم تھی کہ اس کو اس میراث سے حصہ ملا۔ اسی حدیث کو یا اسی بات کو ذرا مختلف انداز میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، من اخذ به اخذ بحظ وافر، کہ جس شخص نے یہ میراث حاصل کی، یعنی نبوت کی میراث، علم کی میراث، گویا کہ اس نے بہت بڑی چیز حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کی موت کو اسلام میں رکھنے سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا کہ اسلام ایک عمارت ہے، اور علماء اس عمارت کی اینٹیں ہیں، اور جب کوئی عالم اس دنیا سے گزرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو گویا اسلام کی وہ اینٹ نکل گئی اور اسلام کی جو عمارت ہے اس میں شغاف پیدا ہو گیا۔ لہذا شاعر نے کہا، اذا ما مات ذو علم وتقوی فقد سلمت من الاسلام سلما، کہ اہل علم کی موت گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اسلام میں شغاف ہو گیا ہو، یا اسلام میں شغاف ہو گیا ہو۔ یہ تمام چیزیں بتلاتی ہیں کہ اہل علم کی اہمیت کیا ہے، اہل علم کی فضیلت کیا ہے، اہل علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جس کے لیے زمین و آسمان کی چیزیں مغفرت چاہتی ہوں، جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہو، جن کے بارے میں کہا گیا ہو کہ وہ عابدوں پر، عبادت کرنے والوں پر وہی درجہ رکھتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، ہم میں سے کسی کمترین شخص پر اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا۔ اسلام نے صرف اہل علم کی تعریف ہی نہیں کی ہے، یہ اسلامی نصوص میں اہل علم کی تعریف ہی صرف نہیں کی گئی ہیں، بلکہ ان کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئی۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آئیے ان کچھ ذمہ داریوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل علم کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو علم اس نے سیکھا ہے، جس علم سے اس نے اپنے سینے کو منور کیا ہے، اپنے ذہن کو روشن کیا ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، اس علم کی تبلیغ کرے، اس علم کے نور سے دوسروں کی زندگی کو منور کرے۔ یہ عالم کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے۔
علم کا حاصل کرنا اور اس کو دوسروں تک نہ پہنچانا یہ خیانت ہے اور بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی اگر مجھ سے ملے، علم کا ایک شعبہ، علم کا ایک حصہ، ایک علم بھی اگر مجھ سے حاصل ہو تو اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر یہ فرض کیا گیا۔ بلغوا، امر کا صیغہ استعمال کیا گیا، بلغوا انی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچے تو اس کو پہنچاؤ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک علم ہوتا ہے اور وہ علم جن کو تک منتقل کرتا ہے، جن لوگوں کے پاس وہ علم کو منتقل کرتا ہے، وہ لوگ اس علم کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں، اس علم کا صحیح ادراک کر پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ، کہ تم میں جو جاننے والا ہے، کہ جو کسی واقعے کو دیکھنے والا ہے، کسی بات کو جاننے والا ہے، اس بات کو دوسروں تک منتقل کرے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی طرف بات منتقل کی جاتی ہے وہ بات کہنے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اور علم میں اس طرح سے کشادگی پیدا ہوتی ہے اور علم کے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں اور اس کے نئے نئے پھول کھلتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ۔ علم پہنچانا دوسروں تک ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ علم ایک امانت ہے، اور اس امانت کو دوسروں تک نہ پہنچانا اس امانت میں خیانت ہے، اس امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اور اسلام میں امانت کا جو ضیاع ہے اس کا تصور بہت وسیع ہے۔ اسلام میں امانت کا ضیاع صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس جو نفس امانت ہو اس کو ضائع کر دے، بلکہ اسلام میں نفس امانت کے ضیاع کے بارے میں جو تصور ہو یہ ہے کہ آدمی امانت ایسے شخص کی طرف منتقل کرے جو اس امانت کا متحمل نہ ہو، اس کو اٹھا نہ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا قلت یا رسول اللہ کیف اضاعتها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے ضیاع کا کیا مطلب ہے، امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اسید الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات کو ایسے شخص کی طرف منتقل کر دیا جائے جو اس معاملات کا متحمل نہ ہو، جو اس کو سمجھنے والا نہ ہو، جو اس کے لائق نہ ہو، جو اس کا اہل نہ ہو، یہی امانت کو ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا علم کے تعلق سے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم علم کو دوسروں تک پہنچائیں، بلکہ ہم علم کو ان لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اس علم کے متحمل ہوں، جو اس علم کو برداشت کر سکیں، اس علم کو سمجھ سکیں، اس علم کے اہل ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس علم کو ضائع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس اگر علم ہے اور وہ اس علم کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا تو یہ خیانت ہے اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں اسے پوچھے گا۔ حضرت علی نے کہا ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتی اخذ اللہ علی اہل العلم ان یعلموا، کہ جاہلوں کا مواخذہ اتنا سخت نہیں ہوگا کہ جتنا سخت مواخذہ جاننے والوں کا ہوگا۔ جاہلوں کا مواخذہ اس بات پر کہ انہوں نے علم کیوں سیکھا نہیں سیکھا، اس بات پر اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا سخت محاسبہ اہل علم کا اس بات پر ہوگا کہ انہوں نے علم کو کیوں منتقل نہیں کیا، انہوں نے علم کو دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا۔ گویا کہ علماء کی جو پہلی ذمہ داری ہے، علم والوں کی جو پہلی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس علم کی امانت کو ان کو سونپا گیا ہے اس علم کی امانت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے یہاں علم کے پہنچانے کا جو تصور ہے وہ علم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ علم کا حصہ ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ علم پر عمل کرنا اور علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ علم کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ دوسرے لوگوں کے نزدیک علم کو پہنچانا، علم کو دوسروں تک منتقل کرنا، علم پر عمل کرنا یہ علم کا حصہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے نزدیک تو علم کو پہنچانا علم کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور حصول علم کے جو ذرائع ہیں اور علم کے جو مراحل ہیں ان مرحلوں میں سے ایک بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ انسان علم کے مطابق عمل کرے اور علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ لہذا سفیان بن عیینہ نے فرمایا اول العلم حسن الاستماع ثم الحفظ ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، کہ علم کے جو مراحل ہیں ان مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی اچھے طریقے سے علم کی بات کو سنے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اچھے سے اس کو سمجھے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ سنی ہوئی چیزوں کو اور سمجھی ہوئی چیزوں کو دل میں محفوظ رکھے اور دماغ سے اس کو یاد رکھے۔
اور تیسرے نمبر پر جو علم کا مرحلہ بیان چوتھے نمبر پر جو علم کا مرحلہ بیان کیا گیا وہ ہے کہ انسان علم کے مطابق عمل کرے، اور پانچواں جو مرحلہ بیان کیا گیا وہ فرمایا گیا کہ ثم النشر، پھر علم کو منتقل کرے۔ گویا کہ علم کو دوسروں تک منتقل کرنا، دوسروں تک علم کی امانت کو پہنچانا، یہ علم کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے، علم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری ذمہ داری جو علماء پر قائم ہوتی ہے، جو قرآن و حدیث سے جس کا علم ہوتا ہے، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ اہل علم اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ علم برائے علم ہو اور علم کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اسلام میں علم برائے علم مطلوب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں علم برائے عمل مطلوب ہے۔ اسلام کا جو فلسفہ تعلیم ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس علم جو ہو، صرف علم جو حاصل کیا جائے وہ برائے علم نہ حاصل کیا جائے، بلکہ علم جو حاصل کیا جائے وہ عمل کے لیے حاصل کیا جائے۔ علم کو انسان اپنی عملی زندگی میں لائے، اس کو عمل کے قالب میں ڈھالے، عمل کے سانچے میں اس کو ڈھالے، اور اس کی پوری زندگی اس کے عمل کے مطابق ہو۔ علم کے بغیر، عمل کے بغیر علم کا کوئی معنی نہیں ہے، علم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے آخرت میں انسان سے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سوالوں میں سے ایک بنیادی سوال یہ بھی ہوگا کہ جو کچھ اس نے سیکھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن اربع، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ فیما ماذا عمل فیہ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں انسان ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر پائے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے عمر کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے جوانی کی زندگی کا مصرف اس کے یہاں کیا تھا، اس سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ سوال یہ ہوگا کہ ماذا عمل فیہ، کہ علم کے مطابق اس نے عمل کتنا کیا۔ تو علم حاصل کرنا ایک کمال نہیں ہے، بلکہ علم کے مطابق عمل کرنا ایک کمال ہے۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے لیکن علم کے مطابق عمل نہ کرے، اس پر اللہ کی 7 مرتبہ اللہ کی لعنت اس پر ہو۔ فرمایا ویل لمن لا یعلم مرۃ وویل لما یعلم ولا یعمل 7 مرات، کہ جو شخص علم حاصل کرے، جو شخص علم کو سیکھے، جو شخص علم کو نہ سیکھے، اس پر اللہ رب العزت کی 1 مرتبہ لعنت ہو، لیکن جو علم کو سیکھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس پر اللہ رب العزت کی 7 مرتبہ لعنت ہو۔ علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، نہ تو اس دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ آخرت میں جو انسان کو اجر ملے گا اسی علم کی بنیاد پر ملے گا جو علم عمل کی صورت میں ڈھل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین نے کہا کہ العلم بلا عمل کالسفینۃ بلا ملاح، کہ علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی بغیر ملاح کے۔ ایک کشتی اگر بغیر ملاح کے ہو تو اس کے مسافر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ ضائع ہو جائیں گے اور ڈوب جائیں گے اور کشتی بھی ضائع ہو جائے گی۔ یہی معاملہ علم کا بھی ہے، اگر علم کو عمل کے ساتھ مزین نہ کیا جائے، اس کو عملی زندگی میں نہ ڈھالا جائے، اس کو عمل کے پیکر میں نہ ڈھالا جائے، تو علم کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، علم کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، اور علم اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو اہل علم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور ہمیں قرآن و حدیث سے جس کا علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم کے اندر منافقت نہ ہو، علمی منافقت نہ ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اہل علم کے اندر علمی منافقت نہ ہو۔ علمی منافقت کا کیا مطلب ہے؟ علمی منافقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب علم، ایک عالم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے، اس کا دل اس کو شرح صدر حاصل ہو، لیکن اس رائے کے اظہار کرنے سے وہ ڈر جائے۔ صرف کس لیے ڈر جائے کہ عوام الناس اس سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ حق جاننے کے بعد حق کو چھپا دینا، یہی علمی منافقت ہے۔ اس سے بھی روکا گیا ہے کہ علمی منافقت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ اس نے حق جانا ہے، جو کچھ اس نے سچ جانا ہے، مطالعے جستجو کے بعد جس چیز پر اس کو شرح صدر حاصل ہوئی ہے، اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر بیان کرنا، یہ اہل علم کا سیوا ہونا چاہیے۔
اہل علم کو صرف خدا کی ناراضگی کا اور خدا کی خوشنودی ان کے سامنے ہونی چاہیے، مد نظر ہونی چاہیے۔ لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کی خوشی ان کے مد نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، کہ جو شخص اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو لوگوں کے شر سے بچاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو ناراض کرنے کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، لوگوں کی ناراضگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بڑھ کر ہوتی ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت انسانوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ بلکہ مسلمانوں کا جو شیوا ہونا چاہیے وہ شیوا یہی ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، غرض کی میری تمام عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ یہ مومن کا مقصود اور مطلوب ہے، تو اہل علم کو اس معاملے میں اور بڑھ کر ہونا چاہیے۔ مومن کا جو مصدر اور جو مرجع ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے۔ خوش کرنا، ناراض کرنا، کسی سے دوستی کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، اس کا معیار صرف خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ رب العزت کے لیے محبت کرے، اللہ رب العزت کے لیے ناراضگی مول لے، اللہ رب العزت کے لیے کسی کو دے اور اللہ رب العزت ہی کے لیے کسی سے روک لے، اسی نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی شخص کو ایمان کی جو لذت ہے ایسے ہی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو چکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ان کے تمام اعمال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتے ہیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تو اہل علم کے لیے یہی بات زیب دیتی ہے، اہل علم کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ جس چیز کو حق جانے، جس چیز کو سچ جانے، جس چیز پر ان کو شرح صدر حاصل ہو، اس کو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس کو بیان کریں۔ حق کو جاننے کے بعد اس کو چھپا دینا، حق کو جاننے کے بعد اس کو بیان نہ کرنا، یہ شیطانوں کی عادت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، الساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ جو شخص حق بات سے سکوت اختیار کرتا ہے، حق جانتے ہوئے حق کو بیان نہیں کرتا، وہ شیطان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مذمت اسی بنیاد پر کی کہ انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا، حق کو چھپایا اور حق کو انہوں نے واضح نہیں کیا، حق جانتے ہوئے حق کو انہوں نے چھپایا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جانتے بوجھتے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ تو اسلام اہل علم سے جو تیسری چیز چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر علمی منافقت نہ ہو، اور یہ روگ آج ہمارے لوگوں کے اندر، اہل علم کے اندر بہت تیزی سے سرایت کر رہا ہے۔ لوگوں کا خوف، لوگوں کی ناراضگی کا خطرہ انہیں اللہ رب العزت کو ناراض کر دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ جو چیز وہ حق جانے، جس چیز کو وہ سچ جانے، جس چیز پر ان کو شرح صدر حاصل ہو جائے، قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد جس رائے پر ان کو جزم حاصل ہو جائے، اس رائے کو بغیر کسی لاگ لپیٹ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جو ناراض ہو ناراض ہو، جو خوش ہو خوش ہو، ان کے سامنے تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ان کے سامنے اور ان کا مطلوب ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے معلمین کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے۔ اس معلمین کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بعثت معلمی قرار دیا ہے۔ یہی بات معلموں کے اعزاز کے لیے کافی ہے۔ یہی بات اس بات کے لیے کافی ہے کہ معلموں کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ انما بعثت معلما، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی مونتا ولا مؤنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جو افضل ترین صدقہ ہے وہ صدقہ یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، علم سیکھے اور دوسرے نمبر پر اس علم کو لوگوں کی طرف منتقل کرے، معلمی کے فرائض انجام دے۔
افضل الصدقۃ یتعلم المرء المسلم ثم یعلمہ اخاہ المسلم، کہ بہتر صدقہ یہ ہے، افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس علم کو اپنے بھائیوں تک منتقل کرے۔ اس دنیا میں اہل علم کو فیاض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو شخص اس دنیا میں سب سے بڑھ کر فیاض ہے وہ معلم ہیں، وہ استاد ہیں، اور جب وہ قیامت میں کل آئیں گے تو سرداروں کی طرح آئیں گے، بادشاہوں کی طرح آئیں گے، ایک پوری امت کی طرح آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا هل تدرون من اجود جودا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑھ کر فیاض کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اپنی عادت کے مطابق، جیسا کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اجود جودا، سب سے بڑھ کر جو فیاض ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی فیاض نہیں ہے۔ ثم اجود بنی آدم، ثم انا اجود بنی آدم، فی بنی آدم میں سب سے بڑھ کر فیاض میں ہوں۔ واجودہم من بعدی رجل علم علما ثم نشرہ یاتی یوم القیامت امیرا وحدہ وقال فی روایت امتا واحدہ، اور میرے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کر فیاض شخص وہ ہے جو علم حاصل کرے، علم سیکھے اور پھر اس علم کو لوگوں میں پھیلائے، معلمی کے فرائض انجام دے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا وہ فیاض ترین لوگ ہوں گے، اور آخرت میں جب وہ کل آئیں گے تو بادشاہوں کی طرح، سرداروں کی طرح، امیروں کی طرح آئیں گے۔ یا ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک مکمل امت کی طرح ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کے اعزاز کے لیے یہی بات کافی ہے، ان کے اعزاز کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت اہل علم پر رحمت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اہل علم کے لیے رحمت فرماتا ہے، ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی چیزیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، بلوں کے اندر رہنے والی چوٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جہرہا وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الخیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت، اس کے فرشتے، اللہ رب العزت اہل علم پر، معلموں پر، علم سکھانے والوں پر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ ملائکہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، زمین و آسمان کی چیزیں ان کے حق میں دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ لیکن کون سا معلم؟ فرمایا معلم الخیر، وہ معلم جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو۔ اسلام نے جہاں بھی تعلیم کا تصور پیش کیا ہے، کہیں اس کو اس نے خیر سے تعبیر کیا، کہیں اس نے اس کو نفعیت سے تعبیر کیا۔ گویا کہ ان تمام چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا تعلیم کے نقطہ نظر سے، اسلام کا نقطہ نظر، تعلیم کے پہلو سے اسلام کا نقطہ نظر بالکل الگ ہے۔ وہ تعلیم میں خیر دیکھنا چاہتا ہے، وہ تعلیم میں نفعیت دیکھنا چاہتا ہے، وہ تعلیم میں عملیت دیکھنا چاہتا ہے۔ اس تعلق سے جو گفتگو ہوگی وہ آئندہ ہوگی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اسلام کا تعلیمی نقطہ نظر کیا ہے۔ آج کی جو گفتگو تھی اس میں ہم نے اہل علم کے مقام و مرتبے، اہل علم کی ذمہ داریاں اور معلمین کے مقام و مرتبے کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ حفاظت علم کے تعلق سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب فہم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔